السلام علیکم، میں شہریار شاذلی اور آپ دیکھ رہے ہیں نومیڈس کمپس۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح سر فیصل شیر جان، جنہیں آپ ایف ایس جے کے نام سے جانتے ہیں۔ ہم ایف ایس جے کی طرف چلتے ہیں اور ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں موجودہ ملکی صورتحال پر۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، ہمارے نومیڈس کمپس کے ویورز آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں، آپ اتنے عرصے سے کہاں غائب تھے؟ مجھے خود نہیں پتا میں کہاں غائب تھا۔ پچھلے ایک مہینے میں بہت سا پاگل پن ہمیں دیکھنے کو ملا ہے، خاص طور پہ لاہور میں، اور خاص طور پہ جو کچھ زمان پارک پہ اور زمان پارک کے ارد گرد ہوتا رہا ہے، جس قسم کی دہشت گردی ہوئی ہے ریاست کی طرف سے، جس قسم کا آئین اور قانون کی جو پامالی ہوئی ہے، بالکل مضحکہ خیز طریقوں سے چیزیں کی گئی ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ زمان پارک جو ہے وہ کوئی دشمن کا علاقہ ہے، دشمن کی آؤٹ پوسٹ ہے پاکستان میں، جبکہ وہ گھر ہے پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کا، ٹھیک ہے نا، اور سب سے مقبول پارٹی کے لیڈر کا۔ تو اس کی وجہ سے کچھ مصروفیات بڑھ گئی تھیں وہاں پر، کچھ میں تھک جاتا تھا، اس کی وجہ سے کئی دفعہ بات بھی ہوئی کہ میں آؤں گا ریکارڈنگ کے لیے، لیکن آ نہیں سکا، تو معذرت۔ چلیں سر پچھلے کل بھی جو ہے زمان پاک میں وہ جو ہوا وہ ساری قوم جانتی ہے، اس کے علاوہ پچھلے 10 دن سے مسلسل یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات پاکستان کو کس نہج پر لے کر جائیں گے؟ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ پاکستان کو اس نہج پہ لے کے جا رہے ہیں جب کسی کے کنٹرول میں کچھ نہیں رہے گا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ آپ عوام کو دونس، دھمکی، لاٹھی، ٹیئر گیس، ربر بلیٹ، پیلٹ گنز ان سے دبا سکیں گے، نہیں دبا سکتے، ٹھیک ہے نا۔ وہ خوف کے بت ٹوٹ چکے ہیں۔ اگر خان صاحب نے ایک چیز جو ہے اس قوم پہ باور کرائی ہے تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ تو پھر خوف کا کوئی کام نہیں ہے آپ کی زندگی میں۔ تو سر ایسے کون سے کیسز ایسے ہیں عمران خان صاحب پر جو اتنے سیویئر قسم کے ہو گئے ہیں کہ گورنمنٹ اور جو سوکار گورنمنٹ ہماری ہے اور ان کے جو اعلیٰ کار ہیں وہ عمران خان صاحب کو کسی بھی صورت گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ کچھ ان کیسز کے بارے میں ڈیٹیل بتائیں تاکہ ہمارے نومیڈس کمپس کے ویورز ہیں وہ جان سکیں۔ یہ دیکھیں، ایک فاشسٹ سوچ ہے، ٹھیک ہے نا۔ فاشسٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ طاقت کے استعمال سے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، آئین، قانون، کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں۔ 93 کیس تو تھے، آج سنا 96 بھی ہو گئے، 4 رہ گئے۔ ہاں، خان صاحب نے سینچری تو مکمل کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھیے ان میں سے ایک کیس ایسا نہیں ہے جس میں کوئی جان ہو۔ توشہ خانہ کی بات کریں تو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں نومیڈس کمپس پہ کہ توشہ خانہ ہے کیا، توشہ خانہ کے رولز کیا ہیں، تو توشہ خانہ سے کیسے کوئی چیز لی جاتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اب تو آ گیا، باقی سب کا آ گیا سامنے، اور وہ بھی صرف 2002 سے لے کر ابھی تک آیا۔ اب اسے ذرا سا پیچھے جائیں گے تو اور جو ہے نا مردے نکلیں گے، اور تعفن جو ہے، شریف فیملی کا تعفن جو ہے وہ اور زیادہ پھیلے گا، ٹھیک ہے نا۔ جو انہوں نے کیا توشہ خانہ سے، ایسی چیزیں لی ہوئی ہیں وہاں سے جو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، اور اسپیشلی رولز میں بھی نہیں ہے۔ گاڑی لی گئی ہے رولز کی ریلیکسیشن کر کے، مطلب ہر چیز میں بدماشی، ہر چیز میں مافیا پن، ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں۔ تو اس کے علاوہ کیا کیس ہے خان صاحب؟ ایک احتجاج ہوتا ہے الیکشن کمیشن کے باہر تو ان پہ کیس بن جاتا ہے، اس کا دہشت گردی کا کیس بنا دیتے ہیں۔ مطلب ایک سے ایک بڑھ کے مذائقہ خیز کیس ہے، کسی میں جان نہیں ہے۔ جس دن وہ عدالتوں میں جائیں گے، پہنچیں گے، یہ سارے کیس ختم ہو جائیں گے۔ کل کا تماشا دیکھیے، صرف حاضری کے لیے جب وہ کہتے رہے کہ بھائی میری جان کو خطرہ ہے، آپ کا اپنا جو انٹیریئر منسٹر ہے، جو قاتل بھی ہے، جس کے اوپر قتل کے مقدمے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کہتا ہے کہ جی جان کو خطرہ ہے، وہ کہتا ہے جی میں جیل میں ڈالوں گا، وہ کہتا ہے جی پہلی رات چیخیں نکل آئیں گی، وہ کہتا ہے کہ جناب میں اٹھا کے بلوچستان پھینک دوں گا، وہ کہتا ہے کہ جی ہو سکتا ہے جیل ہی میں ہارٹ اٹیک بھی ہو جائے۔ مطلب اس قسم کا مذاق، مطلب کس قسم کی بکواس ہو رہی ہے، اور کسی کو سنائی نہیں دے رہی، عدالتوں کو سنائی نہیں دے رہی۔ تو خان صاحب نے یہ کہا کہ جناب میں پیش ہونے کو تیار ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن میری سیکیورٹی کا آپ نے کیا انتظام کیا ہے، آپ مجھے کیا گارنٹی دیتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے نواز شریف کے کیس میں کہا تھا کہ آپ گارنٹی دیں کہ یہ اگلے 3 دن زندہ رہے گا۔ یہی خان صاحب نے کہا تھا میں اپنی زندگی کی گارنٹی نہیں دے سکتا تو میں کسی اور کی کیا گارنٹی دوں گا۔ تو یہ گارنٹی نہیں دے سکتے۔ کل جو تماشا ہوا ہے
ایک طرف آپ اسلام آباد آپ نے بند کر دیا, تقریباً 4.25 گھنٹے لگے ٹول پلازا سے لے کر جوڈیشل کمپلیکس پہنچتے ہوئے. ہر مرحلے پہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ, ہر مرحلے پہ کوئی نہ کوئی مشکل, وہ کرتے کرتے وہ پہنچے, اور وہ باہر ان کو کھڑا رکھا, ٹیئر گیس چلتی رہی, مار کٹائی ہوتی رہی, سارا کچھ ہوتا رہا. فائنلی جج کو عقل آئی اور اس نے کہا کہ جناب ان سے جا کے گاڑی میں ہی ان سے سائن کر لیں رجسٹر. اب آپ اس کے بعد کا مذاق سنیں, جو ایس پی صاحب آئے تھے رجسٹر سائن کرانے, رجسٹر ہی غائب ہو گیا. اور اس کی ایویڈنس ہے, ویڈیو ایویڈنس ہے کہ اس کو ہینڈ اوور کیا گیا رجسٹر, اور کہتے رجسٹر ہی غائب ہو گیا. مطلب تماشا بنا ہوا ہے. اب یہ جب کچھ ہو رہا ہے کہ وہ اسلام آباد جا رہے ہیں, اسلام آباد ٹول پلازا پہ پہنچے ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ جی گھر پہ دعویٰ بول دیا. ایک رات پہلے پرسوں شام جب ان کی پیشی ہوئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں, جج صاحب جو تھے ان سے جب بات چیت ہوئی, انہوں نے طے کیا کہ جی اگر کوئی سرچ وارنٹ سرچ کرنی ہے, کوئی تفتیش کرنی ہے, ان کے گھر میں جا کے دیکھنا ہے, تو ایک ایس پی لیول کا آفیسر اور ایک پی ٹی آئی کے ریپرزینٹیٹیو یہ جائیں گے. ایس پی صاحب جو ہے جا کے اپنی پوری تسلی کر لیں کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اور پھر ہوا کیا, اس کے بالکل برعکس اس کے برعکس ہوا. ہزاروں پولیس والے لے کے آپ پہنچ گئے, کرینے لے کے پہنچ گئے, آپ گیٹ توڑ دیا آپ نے, لوگوں کو مار پٹائی شروع کر دی. جو ملازم تھے غریب لوگ, ان کو آپ کس بات پہ مار پیٹ رہے ہیں. اور پھر آپ خاتون پولیس والی نہیں لے کے گئے, وومن پولیس کا کوئی اس میں تعلق نہیں تھا, جبکہ خان صاحب کی اہلیہ گھر میں تھیں, پردہ دار خاتون ہے, ان کے گھر کمرے کے باہر شور شرابہ مار کٹائی کرنی شروع کر دیا آپ نے. پھر آپ نے لوٹ مار شروع کر دی, گھر کو آپ نے لوٹنا شروع کر دیا. یہ کس وارنٹ میں لکھا ہوا تھا کہ آپ جنگ جیتے نہیں, مال غنیمت پہلے, مال غنیمت پہلے سے ہی. سوچ ہے نا, پنجاب پولیس میں کرمنل ایلیمنٹس کو انڈکٹ کیا. 30 سال سے اس شریف مافیا نے یہی کام کیا کہ جو ان کو کرمنل ملا اس کو پکڑ کے جو ہے وردی پہنا دی. ٹھیک ہے نا, آج وہ کرمنلز وردی میں ہیں, وہ آئی جی ہو, وہ ڈی آئی جی ہو, وہ ایس پی ہو, وہ سی سی پی او ہو, جو بھی ہو. ٹھیک ہے نا, سب کا ہمارے سامنے ہے کردار. یہ محافظ ہیں, یہ آئین کے مطابق, قانون کے مطابق ہمارے گھروں کے محافظ ہیں. اور یہ گھروں کی جو ہے چادر اور چار دیواری کی جو اس کا جو تقدس ہے اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کا. سر آپ نے بھی ابھی جیسے کہا کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے, تو میں کلیئر الفاظ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, عمران خان صاحب کی جان کو کس سے خطرہ ہے, اگر آپ اس بارے میں کچھ بتائیں. عمران خان کی جان کو ان لوگوں سے خطرہ ہے جنہوں نے پہلے بھی ان پہ حملہ کروایا. ٹھیک ہے نا, ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے جو مرضی کر لیں گے, الیکشن نہیں جیت سکتے, الیکشن نہیں جیتا جا سکتا, اور ایک وقت آئے گا کہ اس ملک میں وہ احتساب ہوگا جو کسی نے سوچا نہیں ہے, اور ان کا ہوگا جو ہم نارملی کہتے ہیں نامعلوم افراد ہیں. سب چیز کے پیچھے نامعلوم افراد ہیں, باقی سامنے جو ہے ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. اوقات نہ تھی نہ ان کی اوقات ہے. ہم جانتے ہیں 1983 سے کہ کس طرح نواز شریف کو جو ہے اقتدار میں لایا گیا. ٹھیک ہے نا, پہلے منسٹر بنایا گیا, پھر اس کو چیف منسٹر بنایا گیا, پھر اس کو پرائم منسٹر بنایا گیا, اور ہر دفعہ اس نے کسی بھی جو بھی اس کے برعکس اس کے مقابلے میں تھا اس کے خلاف اس نے سازش کی. انہی لوگوں سے سازش کی جو پیچھے بیٹھ کے ساری حرکتیں کرتے ہیں, جو کورٹس کو بھی کنٹرول کرتے ہیں, جو پولیس کو بھی کنٹرول کرتے ہیں, جو ہر قسم کی جو ہے نا بدماشی کرتے ہیں. انہی کے زور پہ, انہی کے زور پہ یہ ہمیشہ اقتدار میں آئے. ٹھیک ہے نا, پچھلی دفعہ 2013 میں جب آئے تو سب کو پتہ ہے کہ اس وقت جنرل کیانی صاحب جو ہیں انہوں نے پورا انجینئر کیا, پورا الیکشن انجینئر ہوا. اتنا تک کہ آصف زرداری نے بھی کہا تھا کہ آر اوز کا الیکشن تھا. ٹھیک ہے نا, افتخار چودھری جو ایکس چیف جسٹس تھے وہ آرکیٹیکٹ تھے اس کے آر اوز کی اپوائنٹمنٹ کے, اور ان کو مینیج کرنے میں سارا کچھ. تو یہ سچائیاں ہیں جو ہمیں جاننی چاہیے, یہ ہمارے تاریخ کا حصہ ہیں. اگر ہم اپنی تاریخ کو نہیں سمجھیں گے تو ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہو سکتا. سر جیسے آپ نے 2013 کے الیکشن کی بات کی, اسی طرح 2018 کے الیکشن میں یہ کہا جاتا ہے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے کسی نہ کسی طرح سے عمران خان صاحب کی سہولت کاری کی, جس کے نتیجے میں انہیں حکومت ملی. اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں, سچائی میں آپ کو بتاتا ہوں, میں پچھلے 1 سال سے ایک ٹیم کے ساتھ کام کر رہا ہوں.
ہم نے الیکٹورل رولز جو ہیں ان کو بھی اسٹڈی کیا، الیکشن پروسیس کو اسٹڈی کیا، الیکشن ڈائنامکس کو اسٹڈی کیا، حلقوں کو دیکھا، 2018 کے الیکشن کے رزلٹس دیکھے، اس کے بعد بائی الیکشنز کے رزلٹس بھی دیکھے۔ 2018 میں میں آپ کو پروو کر سکتا ہوں کہ جو کہا جا رہا ہے اس کے برعکس عمران خان کی کم سے کم 37 سیٹیں جو ہیں وہ کم دی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ نظر آتی ہیں، آپ حلقہ با حلقہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے سیٹ کم کی گئی۔ بہت آبویس ہمارے سامنے خواجہ آصف کا کیس ہے، جس کا خواجہ آصف کا شام کو اس نے فون کیا تھا باجوہ کو کہ جی میں ہار رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو باجوہ نے کہا فکر نہ کرو، الیکشن اس کا رزلٹ روکا گیا، صبح جو ہے وہ جیت۔ سر یہ یقیناً خواجہ جو بیڈ شیٹ والے انہی کی بات ہو رہی ہے، خواجہ بیڈ شیٹ والے، خواجہ سیالکوٹ کے بھانڈ، ٹھیک ہے نا، سیالکوٹ کے بھانڈ ہے نا، وہ سمجھتے ہیں کہ سیاست جو ہے وہ بھانڈ پنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جس قسم کی اس نے باتیں کی ہوئی ہیں، جس قسم کے اس نے شبد استعمال کیے ہوئے ہیں پاکستان فوج کے بارے میں، بالکل ریکارڈ پر ہے، وہ نہیں جانتے ہم، اور اس کو بنایا ہوا ڈیفنس منسٹر اب بھی وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مطلب اس لیول کا مذاق ہو رہا ہے اس ملک میں۔ ایک وقت تھا کہ آپ کو فوجی سڑک پہ کھڑا نظر آتا تھا، آپ رکتے تھے، آپ موٹر سائیکل پہ ہوں، آپ گاڑی پہ ہوں، آپ پوچھتے تھے آپ نے کہاں جانا ہے، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اب کیا کوئی کرنے کو تیار ہے؟ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے۔ میں نے ریسنٹلی نا فوکس گروپس کروائے، اور یہ فوکس گروپس تھے جوانوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اس میں گروپس تھے، لڑکیوں کے بھی گروپس تھے، لڑکوں کے بھی گروپس تھے، اور بیسک ڈسکشن تھی، کیونکہ ہم فرسٹ ٹائم ووٹرز کا ذہن جاننا چاہ رہے تھے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیسے سوچ رہے ہیں، تو مختلف سوالوں کا کسی جواب، مستقبل کے بارے میں بھی ہوا، ان کی جو کیریئر کے بارے میں بھی ہوا، ان کے جو خیالات ہیں مہنگائی کے بارے میں بھی ہوا، سارا۔ ایک سوال اس میں یہ تھا لڑکوں کے لیے اسپیشلی کہ کیا آپ فوج میں جانا پسند کریں گے؟ ایک نے بھی نہیں کہا ہاں، ایک نے بھی نہیں کہا۔ اور یہ نیریٹیو پچھلے 2-4 سال میں کریٹ ہوا ہے، پچھلے 2-4 سال میں ہوا ہے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے ہماری ہسٹری میں 52 سے دیکھنا شروع کریں تو ہمارا کیا کام تھا سیٹوں سینٹوں میں، بغداد پیکٹ میں، ہم اس وقت سے جا کے بیٹھ گئے امریکہ کے گود میں، ٹھیک ہے نا، آج تک ہم وہاں سے اتر ہی نہیں پائے، ٹھیک ہے نا، جو نیا آتا ہے وہ پھر دوبارہ چڑھ کے گود میں بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ریالٹی یہ ہے، ملک کا تو کوئی سوچتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور ان کو ہم محافظ سمجھتے ہیں۔ محافظ وہ ہے، سپاہی ہے، جوان ہے، جو سرحد پہ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، پہرا دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ینگ آفیسرز ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہائی کمانڈ کا کیا کام ہے، ٹھیک ہے نا، کیا ان کو اس ملک کا سوچنا نہیں چاہیے؟ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے، کہ لوگ کتنے جو ہے نا وہ غصے میں ہیں، کتنی تکلیف ہے لوگوں کو اپنی فوج سے، پسندیدہ فوج سے، جس سے محبت تھی، عشق تھا، غزوہ ہند والی فوج سے، غزوہ ہند والی کہہ رہے ہیں، لیکن ہاں غزوہ ہند کا آپ کہتے ہیں تو مجھے وہ ایک پاگل جوکر یاد آ جاتا ہے، لال ٹوپی والا، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے میں غزوہ ہند کی طرف نہیں جاتا، میں وہ ایک مذہبی ٹچ دیا جاتا تھا ہماری فوج کو کہ یہ غزوہ ہند لڑے گی اور ایسے کرے گی۔ آپ کی فوج کا جو نصب العین تھا، جو اس میں بلیف تھا، جو اس کا جو فورس ملٹی پلائر تھا، وہ تھا ہی فیتھ، وہ ہے ہی جذبہ جہاد۔ جہاد کس چیز کا نام ہے؟ کسی بھی قسم کے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا نام ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہے۔ اور ہو کیا رہا ہے؟ ظلم، بربریت۔ میں اس لڑکے کو، بچے کو، ذل شاہ کو بہت دفعہ ملا، ٹھیک ہے نا، زوان پاک کے بعد میں جب جاتا تھا تو مجھے دیکھتا تھا تو وہ کہتا تھا باس ایف ایس جے، ہاں مینو اندر لے جاؤ۔ میں کہتا یار ضلع میں نہیں لے جا سکتا، میں پوچھ لاں گا، میں کہہ دیاں گا۔ خان صاحب کو بھی اس بات کی تکلیف ہے کہ ان ضلع سے ملاقات نہیں ہوئی۔ میں نے رات کو بیٹھ کے کیمپ میں ضلع کے ساتھ گفتگو کی ہے، گپ شپ لگائی ہے، وہ جنونی تھا۔ وہ ایک دن مجھے رات کو اس کو کہنا پڑا کہ شاہ جی کسی اور نو بھی بولن دو کیونکہ وہ اتنا ضروری تھا، ٹھیک ہے نا، اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ اسپیشل چائلڈ تھا، ٹھیک ہے نا، تو یہ ساری تو سر یہ سارا جو آپریشن ہوا ہے پی ٹی آئی کارکنان کے اگینسٹ، اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی کارکنان نے جیسے ریٹیلیٹ کیا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک جیسے میں پرسنلی یہ کہوں گا کہ میرے بڑے بھائی نے انہوں نے شرکت کی اس سارے معاملے میں، وہ شریک رہے، ٹھیک ہے، ہم نے ویڈیوز میں بھی دیکھا، نوجوان بالکل
بے ڈر ہو کر نڈر ہو کر اس میں شریک ہوئے اور عمران خان صاحب کی حفاظت کی انہوں نے. آپ اس جذبے کو اور اس جنون کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے مجھے نظر آتا ہے کہ ہر باشعور شخص جو ہے، اور نوجوانوں کو یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو عقل نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہم نے سنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایک ڈی جی ISPR نے کہا تھا ان کو عقل ہی نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کی ڈائریکشن نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، آپ ڈائریکشن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ پاکستانی ہیں، وہ پاکستان کے آئین کی پاسداری کریں گے، قانون کی پاسداری کریں گے. آپ ان کے ساتھ زیادتی کریں گے، جبر کریں گے، وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. یہ اب سمجھ لینا چاہیے آپ کو کہ وہ ہٹیں گے نہیں پیچھے. ان کے خوف ختم ہو چکے ہیں. جب موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے نا تو پھر کوئی خوف نہیں رہتا. پھر میں ٹیئر گیس سے ڈروں گا، میں ڈنڈے سے ڈروں گا، میں ربر بلٹ سے ڈروں گا، میں کیوں ڈروں گا؟ سر اس ساری صورتحال کے تناظر میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ مچ جیل عمران خان صاحب کی میزبانی کا شرف حاصل کرے گی کہ نہیں؟ انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ہوگا، کبھی، اور ہونا بھی نہیں چاہیے. کس بات پہ؟ کون سا جرم کیا ہے؟ اس ملک سے محبت کی ہے، اس ملک کو پسینہ دیا پہلے کرکٹ کی فیلڈ، اور پھر اس ملک کو خون دیا 3 نومبر کو. اس جرم میں آپ اس کو بچ جیل لے کے جائیں گے اور کہیں اور لے کے جائیں گے؟ کس خوشی میں؟ کوئی جواز بنتا ہی نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے. سر آپ بھی کہنا چاہ رہے ہیں یہ کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے؟ نہیں ہے ممکن، نہیں ہے ممکن. اور اگر ایسے ہوگا تو اس کے پاکستانی سیاست پر کیا اثرات ہوں گے؟ پاکستانی سیاست کو چھوڑیں، پاکستانی ریاست پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے، آپ کے ملک پہ کیا اثرات ہوں گے. دیکھیں پولیٹیشنز ہیں جو ایک ملک کو اکٹھا رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ دیکھ چکے ہیں 1971 میں آپ نے اس وقت بھی یہی کیا تھا کہ ایک جو بہت ہی مقبول پولیٹیشن تھا، جس کی جماعت بہت زیادہ مقبول تھی، اس کو آپ نے دیوار سے لگانا شروع کر دیا. وہ الیکشن جیت کے بھی اس کو آپ نے جو ہے اقتدار منتقل نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. اور اس کا کانسیکوینس ہم نے دیکھ لیا، ملک آپ کا ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے نا. اگر آپ طاقت کے زور پہ روک سکتے تو پھر روک لیا ہوتا. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم بات نہیں کرتے. میں نے ایک ویلاگ تو نہیں کیا تھا، میں نے ایک بلاگ لکھا تھا. ایک کتاب ہے 3 Presidents and an Aide، ٹھیک ہے نا. جو انہوں نے ایک اسکواڈرن لیڈر ہوتے تھے، ریٹائرڈ، ڈیکوریٹڈ ان 65، وہ ADC بنے تھے ایوب خان کے، پھر اس کے بعد یحییٰ خان کے، پھر اس کے بعد بھٹو کے. تو انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے، اور انہوں نے جو منظر کشی کی ہے نا 17 دسمبر کی 71 کی، وہ پڑھنے والی ہے. اور اس کے بعد اس کے پیچھے جو چیزیں تھیں، اس سے 1 مہینہ پہلے کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ بھی پڑھنے والی ہیں کہ کیا ہوا تھا، کیسے جو ہے پاکستان توڑا گیا. آج بھی ہم اب ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی پاکستان توڑنے کی سازش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ سر PTI کے جو کارکنان تھے وہ کیا واقعی بوم لے کر گئے ہوئے تھے؟ بوم کی فیکٹری لگی کسی کے پاس نہ بوم تھا نہ ایک ویڈیو انہوں نے پکڑ کے چلانی شروع کر دی کہ جی وہ پیٹرول بوم پھینکا ہے. وہ ایکچولی پیٹرول بوم نہیں تھا، وہ شیلنگ کی وجہ سے وہ جو گیٹ کے اوپر دیوار تھی وہاں پر آگ لگی تھی کسی چیز کو، اس کو ایک شخص نے وہاں سے پھینکا نیچے تاکہ وہ آگ درخت کو نہ لگ جائے، وہ پھینکا. تو اس پہ انہوں نے ڈرامہ شروع کر دیا کہ جی پیٹرول بوم تھا. سب سے مذاق کی چیز تو جو ہے نا کہ اس IG کی عقل کو کیا کچھ کوئی کہے. پیٹرول بوم کبھی پلاسٹک کی بوتل میں بنتا ہے، اور جاہل آدمی وہ ہمیشہ شیشے کی بوتل میں ہوتا ہے، اور اس لیے ہوتا ہے کہ جب وہ پھینکا جائے گا وہ کانچ ٹوٹے گا تو وہ آگ پھیلے گی. اس کو IG بنایا کس نے؟ یہ تو حوالدار بننے کے قابل نہیں ہے. ٹھیک سر، آج کل سارے معاملات کے تناظر میں ایک کامن کویسچن جو ہے وہ گردش کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اور PTI کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ TLP کے ساتھ جو انہوں نے کیا تھا اس کا مکافات عمل ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ عمران خان نے یا PTI کی گورنمنٹ نے اپنے ٹینیور میں جو کچھ کیا تو وہ ان کی غلطی تھی آپ کسی کی لحاظ سے؟ دیکھیں میں کیونکہ جانتا ہوں کہ اس وقت گورنمنٹ میں کیا ہو رہا تھا کیا نہیں ہو رہا تھا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ گورنمنٹ نے نہیں کیا تھا. یہ وہی لوگ جو پیچھے سے کھیلتے ہیں، خلائی مخلوق جو ہے، خلائی مخلوق کہہ لیں ان کو، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کہہ لیں ان کو، ٹھیک ہے نا. یہ اس کی وہ تھے. TLP کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس وقت ان کا اتنا بڑا احتجاج تھا فرانس کے سفیر پہ، اور جب ہمارا پرائم منسٹر جا کے اسی میکرون کو گلے مل رہا تھا، شہباز شریف، تو اس پہ کوئی آواز نہیں آئی، ایک سٹیٹمنٹ تک نہیں آئی، ٹھیک ہے نا. یہ ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھنی چاہیے کہ کیا ہوا کیسے ہوا. جب عمران خان کو
پذیرائی ہوتی ہے تو فوراً جو ہے ٹی ایل پی کو لانچ کر دیا جاتا ہے, گروپ لانچ کر دیا جاتا ہے, ٹویٹر پہ ٹرینڈ شروع ہو جاتا ہے, وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. افسوس ہوتا ہے دیکھ کے, میں جانتا ہوں بہت سے نوجوانوں کو ملا ہوں جو ٹی ایل پی کو سپورٹ کرتے ہیں, جب ان سے آپ بیٹھ کے بات کریں, پہلے تو بات کرنا بڑا مشکل ہے, ٹھیک ہے نا, اگر تھوڑی بہت آپ کر لیں تو پھر آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کر کیا رہے ہیں. ہم میں سے کون ہے جو عاشق رسول نہیں ہے, جو رسول کی ناموس رسالت پہ کون اپنی زندگی قربان نہیں کرنا چاہے گا, کون اپنی جان قربان نہیں کرنا چاہے گا. تو یہ کون سی نئی چیز بنا دی ہے. اگر آپ نے ناموس رسالت کی بات کرنی ہے تو پھر سیرت النبی کی بات کریں, ٹھیک ہے نا, پھر ان کی سنت پہ چلیں, پھر یہ ڈرامے مت کریں. سر حالات حاضرہ سے تھوڑا سا مستقبل پر جاتے ہیں. الیکشن کمیشن نے جیسے کیسے کر الیکشن کی تاریخ دے دی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ عید کے بعد صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہو پائیں گے؟ تاریخ دی نہیں, ان سے تاریخ لی گئی, ٹھیک ہے نا, یہ سیدھی سی بات کرنی چاہیے ہمیں. دیکھیں 30 اپریل کو, ٹھیک ہے نا, ابھی کے پی کی ایک آئی تھی اناؤنسمنٹ کی, 28 مئی کی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ہے. پاکستان ہمیں سمجھ ہونی چاہیے, ہمیں عقل ہونی چاہیے کہ جو حالات ہمارے بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. ڈار نے ابھی ریسنٹلی اسٹیٹمنٹ دے دی کہ جی وہ IMF اس لیے نہیں پیسے دے رہا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپنا میسائل پروگرام رول بیک کریں. یہ آج تمہیں پتہ چلا ہے, چور آدمی, جھوٹا, ٹھیک ہے, آج اس کو پتہ چلا ہے کہ جی IMF یہ شرائط رکھے گا, یہ اب ہمیں بتا رہا ہے. اور کھل کے بتاؤ نا ذرا, آؤ ذرا سینٹ میں, پارلیمنٹ میں, وہاں بتاؤ کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. الیکشنز جو ہیں وہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایک وقت پہ ہوں, ٹھیک ہے نا. اس پہ کہہ بھی چکے ہیں, خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میں بات کرنے کو تیار ہوں, ٹھیک ہے نا, پاکستان کے لیے میں بات کرنے کو تیار ہوں, چوروں کے ساتھ بات نہیں کروں گا, ٹھیک ہے. تو سر خان صاحب بات کس سے کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں, یہ انٹرسٹنگ چیز ہے. ان سے جو سارا کچھ پیچھے سے بیٹھ کے ڈوریاں ہلا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ڈوریاں ہلانا بند کریں بھائی, ڈوریاں ہلانا بند کریں. یہ ڈوریاں آپ کے گلے کا توق بنے گی, یہ ڈوریاں ہلانا آپ بند کریں, ٹھیک ہے نا, یہ ہے بات. سر گیلپ کا سروے بھی ابھی آپ کی نظر سے گزرا ہوگا, جس میں عمران خان صاحب کو 61% اور نون لیگ کو 110% لوگوں نے. تو اس سروے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں سارے اکٹھے تو اسی سروے کے مطابق رزلٹ آئے گا, یا بڑھ سکتا ہے یا کم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں گیلپ کو میں کافی عرصے سے فالو کرتا آیا ہوں, ٹھیک ہے نا. ان کے سرویز میں جو ہے میتھڈالوجی ایک ہوتی ہے نا, تو وہ تو لیکن کچھ چیزیں اس میں جو ہے وہ بہت ہی سسپیشس ہیں, تشویشناک ہیں. پہلی چیز یہ کہ 53% کہہ رہے ہیں کہ نئی پارٹی بننی چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور وہ نئی پارٹی کیسی بننی چاہیے؟ اس میں سارے کے سارے جو ہے نا وہ فرشتے ہونے چاہیے, صاف ستھرے لوگ ہونے چاہیے, جن کا کوئی ماضی میں کوئی داغ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہاں سے مجھے اس سروے کی جو ویراسٹی ہے نا, اس کی جو اوتھینٹسٹی ہے, وہاں سے سوال اٹھتا ہے. 60% تو بڑا اچھا لگتا ہے, لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو حالات ہیں, جو ہم نے بھی ریسرچ کی ہے اور ہم کنٹینیوسلی کر رہے ہیں, یہ 61% سے بہت زیادہ ہے. اسی لیے تو ان کی جان نکلی ہوئی ہے, اسی لیے تو ان کو پتہ ہے کہ 2/3 صرف نیشنل اسمبلی میں نہیں ہوگی, 2/3 پنجاب میں بھی ہوگی, 2/3 کے پی میں بھی ہوگی, اور میجورٹی ہوگی سندھ میں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, جی سندھ میں فری اینڈ فیئر 100% فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا, اڑ کے رہ جائے گی پی پی. زرداری صاحب آرام سے بیٹھے رہیں گے؟ نہیں, بیٹھے نہیں رہیں گے, ٹھیک ہے نا. ان کو ایک ہی طریقہ آتا ہے نا, ایک ہی طریقہ آتا ہے, پیسے پھینکو, ٹھیک ہے نا. وہ انہوں نے اور کیا کرنا ہے, اور پیسے اپنے نہیں ہیں, میرے اور آپ کے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ پیسے ہیں. سر حالات کیونکہ خراب دن بدن ہو رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ خدا نہ کرے ایسی صورتحال ہو, ایسی صورتحال بن سکتی ہے کہ ہمارا اٹامک پروگرام جو ہے وہ غلط ہاتھوں میں چلا جائے, اس کو کسی قسم تشویش لاحق ہو؟ دیکھیں اٹامک پروگرام جو ہے ہمارا, وہ تو ہمیں پہلے سے کھٹکتا ہے, ٹھیک ہے نا. کس ملک میں 5-6 ملک ہیں انکلوڈنگ اسرائیل, ٹھیک ہے نا, جن کا نیوکلیئر پروگرام ہے, جن کے پاس نیوکلیئر ویپن ہے. لیکن آج تک کسی نے نہیں کہا جو بام. ہمارا نیوکلیئر پروگرام کہتے ہیں اسلامک بام, ٹھیک ہے نا. اس کو ایک پورا جو ہے انکیپسولیٹ کر دیتے ہیں کہ جی وہ پتہ نہیں کیا اس کے. او بھائی, ہمیں اپنی حفاظت کے لیے ڈیولپ کرنا پڑا, کیونکہ ہمارا جو پڑوسی ہے, جس کے ساتھ ہماری 3 دفعہ جنگ ہو چکی ہے, اور 4تھی دفعہ ایک لمیٹڈ لیول پہ, ٹھیک ہے نا, جنگ ہو چکی ہے کارگل میں, اس کے بعد نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے, تو ہم کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ سر ہمارے پڑوسیوں کی بات کرتے ہیں, تھوڑی سی انٹرنیشنل پولیٹکس کی طرف چلتے ہیں.
سر ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خالصتان کی تحریک دوبارہ زندہ ہو گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس بار وہ کسی نہج پر پہنچے گی؟ دیکھیں میں طالب علم ہوں ہسٹری کا. جس کی بات کرتے ہیں نا یہ ہندوتوا کی بات کرتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں اکھنڈ بھارت کی. ہسٹری یہ کہتی ہے کہ اکھنڈ بھارت جو ہے وہ ایک چندرا گپتا کے پیریڈ میں تھا, اس کے بعد اورنگزیب کے پیریڈ میں تھا, اور تیسرا جو ہے آپ کا 47 کے بعد. لیکن انڈیا میں ایٹ لیسٹ 12 یا 13 موومنٹ چل رہی ہیں علیحدگی کی. ٹھیک ہے نا. نارتھ ایسٹ انڈیا میں بھی چل رہی ہے, آسام میں بھی چل رہی ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کی ساؤتھ میں بھی چل رہی ہے, اور ناگالینڈ ہے, وہ ساری جگہ. یہ نیچرل ہے, یہ کیونکہ یکسانیت ہے ہی نہیں. ایون ود ان دا ہندوز, ہندو مذہب والے بھی جو ہے نارتھ اور ساؤتھ میں فرق ہے. ٹھیک ہے نا. ساؤتھ میں راون ہیرو ہے, نارتھ میں راون ولن ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ریالٹی ہے. خالصتان جو ہے وہ بھی ایک ریالٹی ہے. دیکھیں بہت بڑا فرق ہے ان کا, جو باقی ان کے ساتھ جو ہیٹروجینس ہے انڈیا, ہوموجینس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. بہت بڑے بڑے فرق ہیں. اب کیا علیحدگی ہوتی ہے نہیں, اگر پاکستان کو کچھ ہوتا ہے تو میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ انڈیا نہیں رہے گا, نہیں رہ سکتا. یہ جو موومنٹس ہیں, سیسیشنسٹ موومنٹس جو ہیں, علیحدگی کی موومنٹس ہیں, یہ اور زور پکڑیں گی. یہ اور زور, آپ لوگوں کو نہیں دبا سکتے بھائی. کیسے دبائیں گے آپ؟ کشمیر کو دبا سکیں آپ؟ پچھلے 30 سال سے وہاں پر انتفاضہ کی ایک شکل چل رہی ہے. ٹھیک ہے نا. ایک موومنٹ چل رہی ہے. آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا. 6 لاکھ سے اوپر آپ نے فوج وہاں اتار دی. ہر قسم کا ظلم آپ نے کر دیا. ٹھیک ہے نا. وہی ہم نے جو زمان پارک میں بھی دیکھا ہے. ٹھیک ہے نا. اس سے تھوڑا زیادہ وہاں کیا کہ آپ لوگوں کو اٹھا کے لے جا کے قتل کر دیتے ہیں. یہاں بھی ہوا, ذیل شاہ کے ساتھ ہوا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس خطے میں خان صاحب نے, مودی جب ری الیکٹ ہوا تھا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ڈیویڈنڈ آف پیس چاہیے, ہم بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. اس کا حل نکالنا ہے, کشمیر کا حل نکالنا ہے. اور کشمیر کا حل کیا ہے؟ کشمیر کے لوگوں کو ان کا حق دیا جائے. ٹھیک ہے نا. وہ اپنا ڈیسائیڈ کریں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. انہوں نے انڈیا کے ساتھ جانا ہے, انہوں نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے, انہوں نے انڈیپینڈنٹ رہنا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ حق ان کا ہے اور ان کو دیا جانا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی اس کا سلوشن نہیں ہے. جی بالکل سر. ہمارے دوسرے پڑوسی چائنا نے جو ہے ایران اور سعودی عرب کے درمیان ثالثی کی بڑی ایک عظیم مثال قائم کی ہے. کافی دیر سے وہ جو ان کے تعلقات تھے وہ ختم تھے, ان کو دوبارہ سے شروع کیا گیا اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو شروع کیا گیا. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا اثرات ہیں انٹرنیشنل پولیٹکس؟ بہت اچھی چیز ہے, بہت اچھی موومنٹ ہے. یہ خان صاحب نے شروع کی تھی. عمران خان پہلے تھے جنہوں نے کہا تھا جی میں ثالث کا کردار ادا کرنا چاہتا ہوں. مسلمان امہ ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں اب ہم تفرق نہیں کر سکتے. اس وقت پوری دنیا میں کہیں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے سوائے مڈل ایسٹ کے اور سوائے مسلم ورلڈ کے. کہیں بھی نہیں ہے. ساؤتھ امریکہ میں ایک زمانے میں کچھ موومنٹس تھیں, سینڈینسٹرز تھے نکراگوا میں, کولمبیا میں فارق تھی, اس طرح کے کچھ تھے. کوئی ایک بھی نہیں رہا. صرف مڈل ایسٹ, صرف جو سائکس پیکو کے مطابق جو عثمانیہ خلافت عثمانیہ کے جو انہوں نے ٹکڑے کیے اور بندر بانٹ کی آپس میں, اور نئے انہوں نے ملک بنائے, وہاں پر وہ کانفلکٹ ہے. سیریا ہو گیا, عراق ہو گیا, لیبنان ہو گیا. ٹھیک ہے نا. یہاں پر یہ جارڈن تھوڑا کمپیریٹیولی اس وقت جو ہے وہ پیسفل ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھیں. سر لاسٹ ٹینیور میں بھی عمران خان صاحب نے جو ہے OIC کے کردار پر فعال نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا تھا, اور ایسے لگا تھا وہ کوئی اور گروپ بنانا چاہ رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اگر دوبارہ واپس آتے ہیں تو اس طرح کی کسی موومنٹ کا حصہ بنیں گے, اس طرح کی کسی موومنٹ کو شروع کریں گے مسلم امہ کے لیے؟ جس عمران خان کو میں جانتا ہوں جی وہ بالکل کریں گے. یہ سمجھتے ہیں کہ جی بس ریاست مدینہ کا مطلب ہے کسی کو سنسار کر دیا, کسی کے ہاتھ کاٹ لیے. او بھائی جاہل ہو, تھوڑا شریعہ پڑھ ہی لو. اگر پڑھ لو گے تو تمہیں سمجھ بھی آ جائے گی کہ مطلب کیا ہے اس کا. ایک کتاب بڑی ریسنٹلی میں نے خان صاحب سے بھی شیئر کی ہے, نوآ فیلڈمن کی کتاب ہے, فال اینڈ رائز آف دی اسلامک اسٹیٹ. ٹھیک ہے نا. فال اینڈ رائز آف دی اسلامک اسٹیٹ. تو وہ بات کرتا ہے, اس کی بڑی اسٹڈی ہے, پرنسٹن سے
پروفیسر ہے وہ، اسے بہت اسٹڈی کیا ہے، اور اس نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ شریعہ جو تھا وہ بیلنس تھا، اسٹیٹ اور اسکالرز کا بیلنس تھا، ٹھیک ہے نا. آپ اسکالرز کو جوڈیشری بھی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ان کا رول تھا انٹرپریٹ کرنا کہ اسٹیٹ جو ہے وہ اپریسو نہ ہو، وہ حاوی نہ ہو جائے، جو باقی اس کے جو لوگ ہیں، جو اس کی رعایا ہے، وہ اس پہ جو ہے وہ حاوی نہ ہو جائے. تو اس وقت جو ہے قاضی جو تھے وہ زیادہ تر آپ کے اسکالرز تھے. جی بالکل، اسکالرز تھے، تاریخ میں پڑھا ہے. وہ یہ تھا، اور بیلنس تھا. آپ پڑھ تو لیں، حدود کے لاز بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا. 2003 2004 میں میں اس وقت چونکہ جیو کا حصہ تھا تو ہم نے ایک پورا کیمپین کیا تھا اس پہ، ٹھیک ہے نا. اور اس کا رزلٹ کیا ہوا تھا کہ لاز جو تھے اس میں تھوڑی سی بہتری آئی تھی، ٹھیک ہے نا. تو اجتہاد تو ہمارا ایک بنیادی اصول ہے، بنیادی اصول ہے. تو آپ نے وقت کے ساتھ، بالکل آپ نے وقت کے ساتھ چلنا ہے. سر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا سر، جیسے مڈل ایسٹ میں یہ موومنٹ ہوئی ہے، ایران اور سعودی عرب والی، چائنا نے ثالثی کا کردار ادا کیا ہے، تو اگر خان صاحب دوبارہ حکومت میں آتے ہیں تو خان صاحب اسی پرانی جب عمران خان صاحب حکومت میں آتے ہیں تو اسی پرانی روش پر چلا جائے گا کہ انڈیا بھی ہمارا دشمن ہے اور وہ بھی ہمارا دشمن ہے اور اس سے بھی ہم نے جنگ کرنی ہے، یا نئی راہیں کھولی جائیں گی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے؟ اس طرح کے معاملات کیے جائیں گے آپ سمجھتے ہیں، اور کیے جانے چاہیے کیا آپ سمجھتے ہیں؟ عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہماری کسی سے دشمنی نہیں، ہم ہر ایک کے ساتھ دوستی رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنے مفاد کو قربان نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں پاکستان کا پرائم منسٹر تھا نا، جب ان کو کیونکہ میں نے کافی ان کے انٹرویوز کوآرڈینیٹ کیے ہیں، تو جب سوال پوچھا جاتا کہ بھائی میں پاکستان کا پرائم منسٹر تھا تو میرا جو انٹرسٹ تھا وہ پاکستان کے عوام میں تھا، ٹھیک ہے نا. اس کا میں نے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا تھا. دیکھیں ہمارا سینس بنتا ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے نیبرز ہیں، جو ہمارے ہمسائے ہیں، ان کے ساتھ ہماری اچھے تعلقات ہونے چاہیے. بہترین جو شخص ہوگا جو اسرائیل سے بھی بات کر سکے گا فلسطینیوں کے حقوق کے لیے، وہ بھی عمران خان ہے. جی ناظرین، آج ہم نے فیصل شیر جان سے بہت سے موضوعات پہ بات کی. امید کرتے ہیں آپ نے بہت کچھ نیا سیکھا ہوگا، اور مزید ہمارے ساتھ بنے رہیے. نومیڈس کمپس کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ سیشن میں.